يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد. خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں جو تفسیری سلسلہ شروع ہوا تھا، سورۃ الطلاق تک ہم پہنچے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اسی سورت سے آگے کی سورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ طلاق اسلام کے احکام میں سے ایک احکام ہے، اور اس کی تفصیل آپ سورۃ البقرہ میں، سورہ نساء میں بھی سن چکے ہیں۔ اس آیت کا سورہ کا نام الطلاق ہے، اس لیے کہ اس کی پہلی آیتوں میں اور بھی 2-3 آیتوں میں طلاق کے تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی۔ وہ یہ کہ طلاق عدت کے اندر ہونی چاہیے، عدت کے بغیر طلاق واقع ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگوں نے اس چیز کا بہت غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا۔ حالانکہ اسلام کا یہ قانون بہت ہی بہتر ہے، اور خواتین کے حق میں بھی، مردوں کے حق میں بھی، دونوں کے لیے بہتر ہے۔ خاص کر یہ بات یہاں کہی گئی کہ یہ جو بھی قوانین بیان کیے گئے ہیں حدود اللہ ہیں، اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ، اور جو اللہ کے حدود کو کراس کرتے ہیں، توڑتے ہیں، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں 2 آیتیں لائی ہیں جو ہمیں غور کرنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مرد اور عورت اس کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی خراب ہو گئی، یا ہماری ذریعہ معاش یا ہمارے طاقتیں، خاص کر خواتین سمجھتی ہیں، ان کو اس آیت پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم کو زندگی دینے والے بھی ہم ہی تھے، آئندہ کی زندگی بھی دینے والے ہم ہی ہیں، لہذا تم یہ نہ سمجھو کہ کیا ہوا، بلکہ تمہیں شریعت کو فالو کرو، شریعت پر عمل کرو، دنیا کے قانون کو نہ دیکھو۔ شریعت کو عمل کریں گے اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دے گا۔ صرف یہی نہیں کہا بلکہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم کو ایسے راستے سے روزی دے گا جس کا تم کو گمان بھی نہیں۔ لیکن یہ آیت صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے اور سارے ایمان والوں کے لیے بھی، کہ اللہ ایسے ایسے راستے سے روزی دے گا جس کا تم کو گمان نہیں۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہی اللہ کافی ہے۔ تو توکل، لیکن توکل کا غلط مطلب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چلو اللہ تو بھروسہ دلا رہا ہے، ہم جیسی چاہے زندگی گزاریں، ہم گھر کو توڑ دیں، زندگی کو توڑ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ توکل کا معنی پہلے وسائل، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ۔ اس سورہ میں صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ اس کے بعد والی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے لیے راستے بھی نکالتے ہیں اور آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت پر چلنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ 3 بار اس سورہ کے اندر تقوی کا حکم دیا گیا۔ پہلی آیت میں بھی کہا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، پھر اس کے بعد وہاں کہا گیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، پھر یہاں کہا گیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، بار بار تقوی کا۔ تو یہاں تقوی اللہ کی فرما برداری ہے، اس کے جو بھی قوانین ہیں اس پر عمل کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ ان کو بہترین اجر بھی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے اندر ایک اور بات کہے کہ کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ ہم تکلیف نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دیے ہیں اس کو وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کی طاقت اور قوت سے بڑھ کر ہم کوئی چیز نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس سورہ کو
یہ کہا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور جتنی چیزیں دنیا میں ہیں ساری چیزیں اللہ کے گھیرے میں ہے، یعنی اس کے قبضے میں، کوئی چیز اس سے باہر جانے والی نہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ہے سورۃ التحریم۔ تحریم یہ حرام سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2-3 واقعات اس میں ہیں، اور خاص کر گھریلو زندگی۔ پہلی آیت میں تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے، سارے مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ بعض بیویوں کے پاس آپ گئے اور وہاں پر آپ نے شہد پیا، تو انہوں نے ان کی زبان سے نکلا کہ آپ کی زبان سے یعنی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، شاید یہ شہد خراب تھی یا کچھ تھا، ایسا باتیں آتی ہیں تفسیر کے اندر۔ شریعت نے اس کو، قرآن نے اس کو تو بیان نہیں کیا، لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرے منہ سے بدبو آئے، تو آپ نے کہہ دیا کہ آج سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو چیز حلال ہے آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت صرف اور صرف اللہ کے حکم کا ہے، اور یہ بھی ہے کہ حلال و حرام صرف اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، اور کسی کو حلال و حرام میں کمی بیشی یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ازواج مطہرات کا ہے کہ آپ نے ایک بیوی کو ایک بار ایک راز کی بات کہی، اور آپ نے کہا کہ کسی کو اس کو ذکر نہیں کرنا، لیکن ان سے وہ بات ظاہر ہو گئی۔ اب یہ بات ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آپ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ بھئی فلاں بات آپ نے بتا دی۔ اب وہ فوراً پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نبّأنی العلیم الخبیر، مجھے اس اللہ نے بتایا ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی، یعنی باریک سے باریک بات۔ اکثر لوگ جب کسی کو کوئی بات کہتے ہیں کہ تو کہتے آہستہ سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کہنا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے کسی کو کہنے سے، اور وہی بات لوگ کہہ بھی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو بہت آہستہ آہستہ کہتے ہو، لیکن اللہ اس کی بھی خبر رکھنے والا ہے، ایسے باریک سے باریک باتوں کی بھی خبر رکھنے والا اللہ۔ بعد میں اس ماں صاحبہ سے کہا گیا کہ تم توبہ کر لو، اللہ معاف کر لے گا۔ تو گویا یہ بھی ایک بتانا مقصود ہے کہ امہات المومنین بھی انسان تھیں، ان سے بھی بھول چوک ہو جاتی تھی، لیکن ان کی نیکیاں زیادہ رہنے سے اللہ تعالیٰ ان کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مغفرت کا درجہ دے دیتا تھا۔ اب اگر ہم اور آپ ان کی ان چھوٹی چیزوں کو لے کر ان کے اوپر انگلی اٹھائیں تو ہمارا ہی ایمان خراب ہوگا، ان کا نہیں، اس لیے کہ اللہ تو ان کو معاف کر دیا۔ یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ آئندہ جن سے ان چیزوں کی ہو جائے تو ان کو بھی توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو گھریلو واقعات ہوئے ہیں یہ اس لیے بتایا گیا کہ انسانوں میں یہ سب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے باقی نہ رکھو، بس وہیں اس کو ختم کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اس چیز کو ختم کر دو۔ پھر اس کے بعد اس سورہ میں وہ آیت آئی ہے جو ہم سبوں کے لیے اور وحی کی بالکل ابتدائی دور کی بھی ہے۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور صرف اپنے کو نہیں، پوری فیملی کو، پورے گھر والوں کو، اعلی اولاد کو، بیوی بچوں کو، سب کو، کیونکہ وہ جہنم جو ہے اس کا ایندھن انسان بننے والا ہے، اور انسان جن پتھروں کو پوجتا ہے وہ لوگ بھی اس کے ایندھن بننے والے ہیں، اور اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ گویا اس دن کسی کی ریکمنڈیشن، سفارش یا کوئی ملاحظہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس دن سے بچو۔ تو اس سورے میں بھی کہا گیا ہے کہ پوری فیملی کو اور ان سب چیزوں کو رکنے کے لیے بچنے کے۔ پھر ایمان والوں کو ایک اور بات کہی گئی، توبہ، توبۃ النصوح۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام جو ہے نصوح تھا، اور اس نے جو ہے اس سے غلطی ہو گئی تو اس نے ایسا توبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اس مصیبت سے اور پریشانی سے۔ تو ہمیں اس کو ایک مثال بیان کر کے کہا گیا ہے کہ توبہ کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آدمی زبان سے صرف چند الفاظ کہہ دے یا کچھ حرکتیں کر لے۔ توبہ کا مقصد یہ ہے
کہ آئندہ اس چیز سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے۔ توبہ صرف استغفر اللہ زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، یا بہت سے لوگ آج بھی مسلمان ہوتے ہیں جو دونوں کلے پہ مار لیتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ توبہ۔ یہ سب حرکت ہے، یہ توبہ کی حقیقت نہیں ہے۔ اور توبہ بھی انسانوں کے معاملے کے ہوں تو اس کے مقصد الگ الگ ہیں، اللہ کے معاملات کا ہو تو اس کا الگ ہے۔ اللہ کے معاملات میں ہو تو 3 چیزیں، ایک تو شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور اس چیز پہ سے بچنا۔ انسانوں کا معاملہ ہو تو ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز ہے کہ ہم نے اس کا اگر حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرنا، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے اولاد ہیں تو اس کو دینا، یا ہم نے کسی کو ستایا، دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگنا بھی، کیونکہ انسانوں کے معاملے کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک انسان معاف نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے اصل توبہ، کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا۔ ہاں اگر پھر کبھی ہو جائے بھول چوک کر نادانی میں تو پھر مایوس بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ پھر سچے توبہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس سورے کے آخر میں 2 ایمان والوں کا اور 2 بے ایمانوں کا ذکر کیا گیا۔ ایمان والوں کا یہ کہ مریم اور فرعون کی بیوی، یہ دونوں بڑی نیک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کو قبول کیا۔ اور خوشی کی بات دیکھیے کہ چاروں مثال جو دی گئی ہے نافرمانوں اور ایمان والوں کی صرف عورتوں کی ہی ہے۔ گویا 2 نافرمان عورتوں کی مثال ہے اور 2 ایمان والے عورتوں کی مثال ہے۔ نافرمان میں قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، تو اس میں بتایا گیا کہ یہ دونوں بڑے نبی، لیکن ان دونوں کی بیویاں نافرمان، تو قیامت کے دن ان نبیوں کی نیکی ان بیویوں کو بچا نہیں سکتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے بیوی بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سی عورتیں کہتے ہیں نہیں ہمارے شوہر بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، شوہر کی نیکی شوہر کو، بیوی کی نیکی بیوی کو، ہر انسان کی نیکی الگ الگ ہے۔ لہذا اس واقعے کے اندر یہ چند باتیں بتلائی گئی۔ فرعون کا دیکھیے کہ ایک بڑا اتنا بڑا جابر ظالم، لیکن ایک عورت کا اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو اتنا بڑا ظالم بھی اسے نہیں روک سکا، یہ بھی بتانا ہے۔ جبکہ نوح علیہ السلام دیکھیے 950 سال، لیکن اگر ان کی بیوی ہدایت پر نہیں آئیں تو وہ بھی اسے سیدھے راستے پہ نہیں لا سکے۔ تو ایک طرف عورت کا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ اگر حق کو قبول کر لیتی تو ساری دنیا اسے روک نہیں سکتی، اور اگر یہ ظلم پہ اتر جائے تو بڑے سے بڑے لوگ بھی اس کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے۔ تو بہرکیف یہ 4 عورتوں کی مثالیں دی گئی، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ مثال ہے، ضرب اللہ مثلا، کافروں کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی مثال بیان کیا گیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے کنبے اور خاندان کو، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں آیا تھا کہ اپنے کو، اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو جہنم سے بچاؤ، تو چاہیے کہ ہم اپنے پوری فیملی کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔